ان آیات مبارکہ میں بنیادی اعتبار سے دو مضامین ذکر فرمائے گئے ہیں۔ ایک مضمون تو وہی ہے جس کا تذکرہ پچھلے کئی دنوں سے اس مجلس میں ہو رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت و فرمانبرداری اور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ ان آیات مبارکہ میں بھی سب سے پہلے باری تعالیٰ کی جانب سے اسی مضمون کا اعادہ کیا گیا ہے اور اسی مضمون کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہو اور دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کو اپنا مقدر بنانا چاہتے ہو تو اطاعت رب دو جہاں بھی کرنی ہوگی اور محبوب رب دو جہاں کی اطاعت و فرمانبرداری بھی کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ عافیت کا راستہ دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم باری تعالیٰ کی جانب سے رحمت کے مستحق قرار دیے جائیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت و فرمانبرداری میں نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا مضمون تو خود آ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی نے حکم دیا ہے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کا۔ تو جب اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ میرا کہنا مانو تو نبی پاک علیہ السلام کا کہنا بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ ہی نے حکم دیا کہ نبی کا کہنا مانو۔ تو جب اللہ کی اطاعت میں نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کا حکم بھی شامل ہے تو الگ الگ دونوں کو کیوں بیان کیا
بہت سی آیات ہیں جہاں اللہ نے پہلے اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اس کے فوراً بعد نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ دین بس وہی ہے جو قرآنی آیات میں موجود ہے، اور اللہ کی اطاعت کا مطلب آیات قرآنیہ کی ہدایات پر، آیات قرآنیہ کے مقتضا پر، قرآنی مطالبے کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح قرآنی آیات میں مذکور ہدایات پر عمل کرنا ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں جو مضامین ذکر فرمائے ہیں، جو آیات قرآنیہ میں نہیں ہیں، ان پر بھی اہل ایمان کو توجہ دینی ہوگی اور ان ہدایات و تعلیمات پر بھی عمل کرنا۔ دنیا میں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ بس قرآن میں جو ہدایات و تعلیمات ہیں انہی پر ہم عمل کریں گے، نعوذ باللہ احادیث طیبہ کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں جو مل رہا ہے وہی دین ہے، اسی پر ہم عمل کریں گے۔ یہ جو سوچ ہے، فکر ہے، یہ ضلالت و گمراہی کی سوچ ہے۔ جس طرح قرآنی آیات پر عمل ضروری ہے، ایسے ہی احادیث نبویہ پر بھی عمل ضروری ہے۔ دین کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس کی تفصیلات آپ کو قرآن پاک میں نہیں ملے گی، وہ سب احادیث طیبہ میں ملے گی۔ اگر احادیث کو قرآن سے کاٹ دیا جائے گا تو پھر آدھے ادھورے دین پر انسان عمل کر پائے گا، مکمل دین پر عمل ہو ہی نہیں سکے۔ تو جو لوگ اس طرح کی فکر کو عام کرتے ہیں کہ بس قرآن ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، یقیناً قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے قرآن ہی جیسے مضامین پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے امت کو عنایت فرمائے ہیں جن کو احادیث کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جو بولتے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے جو جملے ادا ہوتے ہیں، در حقیقت مضمون اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالا جاتا ہے، آپ اس کو الفاظ کا جامع پہنا دیتے ہیں۔ قرآن بھی وحی ہے اور احادیث طیبہ بھی وحی ہے، بس فرق یہ ہے کہ قرآن پاک الفاظ کے ساتھ باری تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا اور نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر اتارا ہے۔ احادیث طیبہ کا نزول الفاظ کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ مضمون اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا اور آپ نے اس کو الفاظ کے جامع میں، الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی خواہش و مرضی سے جو جی میں آئے وہ نہیں بولتے، آپ وہی بولتے ہیں جس مضمون کا القاء آپ کے دل میں اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے کیا گیا۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کی اطاعت کا تاکیدی حکم اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ قرآن پاک بھی دین ہے اور احادیث طیبہ بھی دین کا مجموعہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک رہے ہیں اس سے باز آ جائے۔ وہ طبقہ جو احادیث کا انکار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کے خوبصورت لیبل سے دنیا میں متعارف کراتا ہے کہ ہم تو قرآن والے ہیں۔ حقیقت میں وہ منکرین حدیث ہیں،
اور ایک آدمی قرآن والا اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ احادیث طیبہ کی حجیت کو تسلیم کرنے والا نہ ہو، کیونکہ آیات قرآنیہ کی تشریح احادیث نبویہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن کریم متن ہے اور اس کی شرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے ذریعے فرمایا۔ تو پہلا مضمون تو ان آیات مبارکہ میں یہ بیان کی۔ دوسرا مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اہل ایمان کو خیر کے معاملات میں ایک دوسرے سے مسابقت کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہم دینی اعتبار سے دوسرے سے آگے کیسے نکلیں۔ اگر ہمارا بھائی 5 وقتہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا عادی ہے تو ہم کس طرح اس سے زیادہ اہتمام و توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنے والے بنیں۔ اگر وہ صرف فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے تو ہم فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل و مستحبات کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنے والے۔ ہمارا ایک بھائی غریبوں اور ضرورت مندوں کے وقفے سے کام آتا ہے، ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس بھائی سے زیادہ ضرورت مندوں کے، غریبوں کے، یتیموں کے اور مسکینوں کے کام آئیں۔ یہ مطلوب ہے، شرعاً اس طرح کا جذبہ مطلوب ہے کہ خیر کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ ہمارے اندر پایا جاتا ہو۔ اسی کی ہدایت اللہ رب العزت والجلال نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا یہ مزاج بنایا تھا کہ وہ خیر کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد مسجد ہی میں تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے گفتگو فرمانے لگے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ عام طور پر نماز فجر کے بعد تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ اپنے مسائل آپ کے سامنے ذکر فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو وہ اس کا تذکرہ کرتا تھا، آپ تعبیر دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی معمول کے مطابق آپ بیٹھے تھے تو آپ نے موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے سوال کیا اور پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، بتاؤ بھائی آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ رمضان کے روزوں کا معاملہ نہیں ہے، غیر رمضان میں آپ یہ سوال فرما رہا ہے۔ نفلی روزے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ تم میں سے کون آج روزے سے؟ سب خاموش رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آج مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی۔ اس سوال کا منشا پیغمبر علیہ السلام کا کیا ہے؟ ایک منشا تو یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ روزے صرف فرض ہی نہیں رکھے جاتے، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات آپ دل میں بٹھانا چاہتے ہیں، دوسرے آپ اس سوال کے ذریعے ترغیب دینا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی۔ اسی وجہ سے آپ نے پوچھا کہ کون ہے آج روزے سے، تو صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب آیا۔ اب اس سوال کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج ایک آدمی روزے سے ہے، کل 10 آدمی روزے سے دکھائی دیں، کیونکہ سب کے ذہن میں بات ہوگی کہ ہو سکتا ہے آج بھی پوچھ لیا جائے کہ کس نے روزہ رکھا کس نے نہیں رکھا۔
یہ منشا ہے پیغمبر علیہ السلام کا، تو آپ ترغیب دے رہے ہیں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل۔ اب اگلا سوال کیا پیغمبر علیہ السلام، من عاد منکم اليوم مریضا، بتاؤ آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی مزاج کرسی کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے، ابھی تو دن شروع ہوا ہے، مزاج کرسی کی نوبت آئی کہاں؟ دن گزر جاتا، شام میں آپ پوچھتے تو ہم بتاتے ہیں کسی کی مزاج کرسی نہیں ہوئی، ابھی تو دن کا آغاز ہوا ہے، شروعات ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے آج اپنے بھائی کی مزاج کرسی کی توفیق بھی ملی، میں نماز کے لیے مسجد آ رہا تھا تو پتہ چلا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، میں ان کی مزاج کرسی کرتے ہوئے آیا۔ یہاں بھی بازی لے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس سوال سے بھی پیغمبر علیہ السلام نے خیر کے کاموں میں آگے نکلنے کی ترغیب دی اور بتایا کہ دین صرف نماز روزوں کا نام نہیں ہے، بیماروں کی مزاج کرسی بھی دین ہے، جنازے کے ساتھ جانا بھی دین ہے، لوگوں کی زندگیوں میں خوشی کے چراغ جلانے کی فکر و کوشش کرنا یہ بھی دین ہے۔ یہ سب چیزیں نبی کریم علیہ السلام کے پیش نظر ہیں اور آپ یہ بات سکھانا چاہتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، بتاؤ کہ آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی؟ صحابہ میں سے کسی کے جواب دینے سے پہلے اس مرتبہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بازی لے گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ موقع بھی مجھے میسر ہو، اور وہ اس طرح کہ میں مسجد میں آ رہا تھا نماز کے لیے، راستے میں مجھے ایک سواری ملا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، میں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ جاؤ گھر سے اس کو روٹی لا کر دے دو، چنانچہ انہوں نے روٹی لا کر دی اور میں مسجد میں آ گیا۔ اللہ نے یہ موقع بھی مجھے عطا فرمایا۔ تو تین سوالات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اور تینوں کے جوابات میں بازی بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جوابات سن کر نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تمہیں جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری قبول کرو۔ کتنی سعادت مندی کا لمحہ ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کہ زبان رسالت سے ان کے حق میں جنت کی بشارت و خوشخبری سنائی ہے، اور اس خوشخبری کو سن کر وہاں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں ان اعمال خیر کے سلسلے میں کیا جذبات پیدا ہوئے ہوں گے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے، اور یہی سکھانا چاہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام سے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اگلے دن سے مجلس میں موجود تمام صحابہ ان خیر کے کاموں کو بھی انجام دینے کی فکر کریں گے اور اس کے علاوہ دوسرے خیر کے کاموں کو بھی انجام دینے کی فکر کریں گے۔ یہی تو ہے اعمال خیر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس طرح سوالات کے ذریعے آپ نے مسابقت فی الخیرات کا جذبہ صحابہ کے دلوں میں پیدا کیا۔ جب آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حسرت کے ساتھ عرض کیا کہ عمر سے تو جنت بہت دور ہے، عمر سے تو جنت بہت دور ہے، یعنی ہر معاملے میں
ابو بکر ہی بازی لے جاتے ہیں اور جنت کی ساری بشارتوں کے مستحق یہی بن جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اللہ تم پر رحم فرمائے، جب بھی تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو تمہارے بھائی ابو بکر تم پہ سبقت لے جاتے ہیں، تم اپنا ارادہ مت چھوڑنا، اللہ رب العزت والجلال تمہیں بھی اسی اجر و ثواب سے مالا مال فرمائیں گے جس اجر و ثواب کے مستحق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ تو یہ جو جذبہ ہے نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، یہ کہنا کہ ابھی جنت تو مجھ سے دور ہے، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر معاملے میں ہمارے ساتھی ہی ہم پہ بازی لے جاتے ہیں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ خیر کے معاملات میں ان سے آگے نکلیں۔ تو یہ بہت اہم جذبہ ہے جو ایمان والوں کی زندگی میں مطلوب ہے۔ خیر کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ دل میں پیدا کرنا یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، اور دینی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ پیدا کرنا یہ محمود و مستحسن اور پسندیدہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، قسم بخدا مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ فقر و فاقہ اور تنگ دستی اور غربت کے اندر مبتلا ہو جائیں، ولكن اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کے دروازے تم پر اسی طرح کھول دیے جائیں گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کھولے گئے تھے، یعنی مال و دولت کی ریل پیر ہو جائے اور ہر آدمی اپنی جیب گرم کرنے کے چکر میں، اپنی تجوری بھرنے کے چکر میں، مالی اعتبار سے دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں پڑ جائے گا۔ یہ ہے دنیاوی معاملات میں مسابقت، پھر جائز ناجائز کی بھی اس کو تمیز نہیں رہے گی، حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں رہے گی، کسی بھی راستے سے مال اسے آتا دکھائی دے وہ اپنی جھولی بھرنے میں لگا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا ڈر ہے کہ پھر تم اس میں منافست کرنے لگو گے، فتنافسوها، اور اگر اس میں منافست کا جذبہ پیدا ہوا تو پھر ہلاکت و بربادی کے وہی حالات زندگی کے اندر آئیں گے جن حالات کا سامنا تم سے پہلی امتوں نے اس برائی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کیا تھا۔ یہ پیشین گوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں۔ اس لیے خیر کے معاملات میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے، اور دنیا میں جو راحت و آسائش اور آرام کے اسباب اللہ نے پیدا فرمائے ہیں ان کو حاصل کرنے اور اختیار کرنے کی کوشش میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن آدمی حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا، جائز و ناجائز کی تمیز رکھنے والا، یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے بس سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، جمع کرنے میں لگا ہوا۔ آپ خوب کاروبار کیجئے، خوب تجارت کیجئے، خوب پیسہ کمائیے، اللہ نے جو صلاحیتیں اور توانائیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں حلال روزی جمع کرنے میں ان صلاحیتوں کا استعمال کیجئے، لیکن اس کا خیال ضرور رکھنا ہوگا کہ جس راستے پر ہم محنت کر رہے ہیں اس راستے پر محنت کی قرآن و سنت میں اجازت دی گئی ہے نہیں دی گئی۔ حلال و حرام کی تمیز اگر نہیں ہوگی تو پھر ہماری یہ محنتیں ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گی، دنیا میں بھی ذلت کا باعث ہوگی اور آخرت میں بھی انسان کو اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ دوسری ہدایت ہے جو ان آیات مبارکہ میں دی گئی ہے کہ اللہ کی جانب سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ چنانچہ فرمایا گیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ
من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان و زمین سما جائے. جس جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان و زمین سما جائے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور جن میں خاص خاص صفات پائی جا رہی ہوں جن کا تذکرہ آگے کیا جا رہا ہے. جنت کی وسعت کا تذکرہ پہلے بھی آپ کے سامنے ہوا، اور اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ نے جنت کی وسعت کو ذکر فرمایا. حدیث پاک کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جنت کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک درخت جنت کا اتنا وسیع ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھوڑ سوار 100 سال اس کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. اس سے جنت کی وسعت کا اندازہ ہوتا. اور اللہ تعالیٰ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو جنت میں جو مقام عطا فرمائیں گے وہ ہمارے وہم و گمان اور تصورات سے بھی کہیں زیادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ الہ العالمین یہ بتائیے کہ ادنا درجے کے جنتی کو کیا مقام ملے گا. تو اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ جب سارے جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، ایک آدمی باقی رہ جائے گا بالکل اخیر میں، اس سے کہا جائے گا کہ جب تو بھی چلا جائے جنت، تیرے لیے بھی فیصلہ ہو. اب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا اور دیکھے گا کہ وہاں تو سب نے اپنی اپنی سیٹیں لے لی ہیں اور سب کے ہاؤس بک ہو چکے ہیں، سب کی جگہ فکس ہو چکی ہے. وہ باہری سے نظارہ دیکھے گا تو آ کر کہے گا اے ربی کیف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخلاتی. اللہ تعالیٰ میں جنت میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ پہلے جانے والوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی اور اپنے اپنے مکان میں وہ جا چکے ہیں. تو اللہ رب العزت والجلال اس سے کہیں گے کہ میرے بندے کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں تجھے جنت میں دنیا کے بادشاہوں میں سے بڑے بادشاہ کے ملکیت کے برابر اراضی دے دوں. تو تصور کر، تیری نگاہ میں دنیا میں جو سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہوگا اس کے پاس جتنی اراضی ہوگی، اس کی سلطنت جتنی ہوگی، اس سے بڑی جگہ جنت میں. تو وہ کہے گا کہ الہ العالمین یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے کہ ہم قادر ہیں، مالک ہیں، ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ تو اس پر راضی ہے یا نہیں؟ تو وہ کہے گا کہ الہ العالمین راضی کیوں نہیں ہوگا، میں تو ضرور راضی ہوں گا. تو اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے کہ تو دنیا میں جس کو سب سے بڑا بادشاہ تصور کرتا تھا، اس کی جتنی بڑی سلطنت تھی اور اس کے ماتحت جتنی اراضی تھی، اس کے 5 گنا حصہ جنت میں نے تیرے لیے کر دیا. کیا تو راضی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ الہ العالمین میں راضی ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک جنت کی وسعت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمائی. جب ادنا درجے کے جنتی کی یہ صورتحال ہوگی تو جو
فردوس بری میں ہوں گے اور جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، ان کے ٹھاٹھ کا اور ان کے آرام کا اور ان کی راحت و عافیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے بلند و بالا مقام عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہوں گے اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فصل ہوگا جتنا آسمان و زمین کے درمیان۔ پھر آپ نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس، جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت کے ساتھ فردوس کی صفت لگا دیا کرو، فإنه أوسط الجنہ، کیونکہ یہ بیچوں بیچ والا حصہ ہے۔ جو فردوس جس کو کہا جاتا ہے وہ بیچوں بیچ ہے، بالکل اوپر بھی نہیں، بالکل نیچے بھی نہیں۔ وَمِنْهُ تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، فرمایا کہ جنت الفردوس کے نیچے ہی سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر اللہ رب العزت والجلال کا عرش ہے۔ تو یہ بہت ہی بہترین جگہ ہے جنت، جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کیا کرو۔ سوال کرنے میں کیا جاتا ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی، اور وہ کس کو فردوس بری میں جانے کا موقع میسر فرما دے یہ ان کے اختیار میں ہے۔ ہم تو سزا لگاتے رہیں گے، فریاد کرتے رہیں گے اور اس امید کے ساتھ سزا لگائیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اس کے در کا فقیر اور سوالی محروم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو جنت ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس جنت کو متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ اب متقین کون ہیں، ان کی صفات اگلی آیات میں بیان کی جا رہی ہے، اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے، تفصیلات آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ جنت جن پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی، وہ پرہیزگار کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہلی صفت۔ دوسری صفت، اور جو غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ تیسری صفت، لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جنت میں جانا ہوگا تو یہ 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 راہ خدا میں خرچ کرنا، نمبر 2 غصہ پینا، نمبر 3 لوگوں کو معاف کرنا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں مزید صفات بیان کی گئی۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور جنت جن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا اور کسی طرح اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا ہے کون جو گناہوں کی معافی دے؟ اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یہ ہے اہم چیز۔ انسان سے گناہ تو ہوں گے، انسان فرشتہ تو ہے نہیں کہ گناہ کا مانتا ہی نہ اس کے لیے، لیکن کمال انسان کا یہ ہے کہ گناہ پر اس کو ندامت و شرمندگی ہو۔ گناہ ہو جائے
اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ شان کے ساتھ حاضر ہو کر معافی کا طلبگار بنے. یہ نہیں کہ ڈھٹائی کے ساتھ گناہ پہ لگا ہوا ہے. 50 مرتبہ بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، خلاف شریعت ہے، لیکن چھوڑنے کو تیار نہیں. عادت پڑ گئی، اس لیے گناہ کے بغیر چین نہیں ملتا. یہ ہے اصرار علی الذنب، گناہ پر جمنا. یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. چلو تم سے 50 مرتبہ گناہ ہو گیا، معافی تو مانگو. اللہ 100 مرتبہ بھی گناہ کرنے والے کو معاف کریں گے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور توبہ کا دروازہ کھلا. ایسے لوگ جو ان صفات کے حامل ہوں گے، ان کے لیے کس اجر و ثواب کا اعلان اللہ نے فرمایا. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ اور بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی. کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس شاندار بدلے کا مستحق بنائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.